بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الامین قول اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ نبی الکریم۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات، میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی آخر الزماں مکین گنبد خضرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے کلام حکیم اور کلام مقدس کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں خیر جماعت میں داخل فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہم سورہ باقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 54 نمبر آیہ مبارکہ پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں۔ سورہ باقرہ جو 2 نمبر سورہ مبارکہ، اس کی آیہ مبارکہ نمبر 54 نمبر آیہ مبارکہ۔ اور اذ جب قول فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کو، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم نے، ظلمتم تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذکم تم نے معبود بنا لیا، العجل بچھڑے کو، فتوبو پس تم توبہ کرو، الی بارئکم اپنے پروردگار کے ہاں، فقتلو پس تم قتل کرو، انفسکم اپنی جانوں کو، ذالکم یہ خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند نزدیک، بارئکم تمہارے پروردگار کے، فاپس تابا اس نے توبہ قبول فرمائی، علیکم تم پر، انہو بے شک وہ، ہوا وہ، التواب خوب توبہ قبول فرمانے والا ہے، الرحیم بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ یہ سورہ باقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 54 کے الفاظ کے معنی تھے۔ اب ہم اس کے تھوڑے سے تفسیری پہلو کو دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی کلاسز میں، پچھلے لیسنز میں ہم نے یہ سنا اور یہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل کو خطاب جاری ہے سورہ باقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 40 سے۔ حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ پاک میں تشریف لا چکے ہیں، اور یہ سورہ باقرہ مدنیہ ہے۔ اس میں جہاں اور گروپس کو خطاب ہوا، اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کو بھی خطاب ہوا، قوم یہود کو۔ کس لیے؟ کہ ان کو اس بات پر لایا جائے، بنی اسرائیل کو، قوم یہود کو، کہ وہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، قرآن مجید پر ایمان لے آئیں، اور اللہ رب العزت کا جو ہدایت کا تسلسل ہے اس لائن پر آ جائیں۔ اس حوالے سے بنی اسرائیل کو مختلف احسانات یاد دلائے گئے اور دلائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اسی تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے ایک اور بہت بڑے احسان اور مہربانی کی بات قوم یہود سے فرمایا یاد کرو اس وقت کو، وَإِذْ اور جب، قول موسیٰ لقومہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، یا قومی اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، باتخاذکم العجل بچھڑے کو اپنا معبود بنا کر، فتوبوا الی بارئکم پس تم اپنے پروردگار اور اپنے رب العالمین کے حضور توبہ کرو۔ اور اس کی ایک صورت یہ ہے کہ فقتلوا انفسکم پس تم اپنی نفسوں کو، اپنی جانوں کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، عند بارئکم تمہارے پروردگار کے نزدیک، فتاب علیکم پس اللہ تعالیٰ نے تم پر توبہ کو قبول فرمایا، اے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول فرمایا، انہو بے شک وہ،
ہوا وہ التواب بڑی توبہ قبول فرمانے والا، الرحیم بڑا رحم فرمانے والا۔ تو گویا پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ رب کریم تیرا مجھ سے وعدہ تھا میں تمہیں کتاب عطا فرماؤں گا، اب چونکہ تو نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دے دی، ان کو غرق کر دیا، تو اب وہ کتاب مقدس مجھے عطا فرما تاکہ میں اس کے مطابق اپنی قوم کی تربیت کر سکوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام 40 لیلہ 40 راتوں کے لیے طور پہ آ جاؤ۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بڑے بھائی کو اپنی قوم کے اوپر مامور فرما کے گئے، نگران مقرر فرما کے گئے، اور اب طور پہ تشریف لے گئے۔ لیکن پیچھے سے یہ واقعہ میں نے بیان کر دیا کہ سامری نے بچھڑا بنایا اور اس میں مٹی رکھی اور کہا کہ، اور اس بچھڑے سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ سامری نے کہا کہ اس میں تمہارا خدا بول رہا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور قوم ساری کی ساری اس کے سامنے سربسجود ہو گئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن قوم نے بات نہیں سمجھی، یہاں تک کہ ان کے قتل کے در پہ ہوئے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام پھر ہٹ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے اور آ کر ناراض ہوئے تو اس قوم کی آنکھیں کھلیں، تو کہا کہ عرض کی کہ اللہ کے کلیم، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہمیں معافی لے کے دو، ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ مولا میری قوم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، بچھڑے کو معبود بنا لیا ہے، تو اب وہ معافی چاہتے ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے اس گناہ کی توبہ کی یہ صورت ہے کہ یہ ایک دوسرے کو قتل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب یہ بات کی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں تو معافی چاہیے، جو بھی صورت بنے، اور اس پر ہم صبر کریں گے۔ اور اس حوالے سے مفسرین نے جو بیان فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کہ یہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے 4 زانوں، اور ان کو کہا گیا کہ تم نے سر بھی اوپر نہیں اٹھانے اور کوئی حرکت نہیں کرنی، اپنے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہلانے، جو بھی آپ کے ساتھ کیا جائے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اب جب قتل کرنے کی باری آئی تو ظاہر ہے یہ ایک ہی خون تھا، یہ آپس میں ریلیٹیو تھے، رشتہ دار تھے۔ تو اب منظر نامہ یہ تھا کہ بھائی بھائی کے سامنے کھڑا ہے، بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہے، ماموں بانجے کے سامنے کھڑا ہے، بھتیجا چچا کے سامنے کھڑا ہے، اس طرح ایک ہی خون تھا، ریلیٹیو تھے، رشتہ دار تھے۔ اب یہ تلواریں کیسے چلتی، خنجر کیسے چلتے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی تو ایک اندھیرا چھا گیا، اور اتنا گہرا اندھیرا چھا گیا کہ ساتھ کھڑے شخص کی بارے میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون ہے۔ اس پر پھر حکم ہوا کہ اب اپنی تلواریں چلاؤ اور خنجر چلاؤ۔ بنی اسرائیل نے پھر تلواریں چلائیں، خنجر چلائے، اور یہاں تک کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 70,000 افراد قتل ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام بارگاہ الہی میں زارو قطار رو رہے ہیں، اور بارگاہ الہی میں عرض کر رہے ہیں مولا اب اپنا حکم اتار ورنہ ساری بنی اسرائیل قتل ہو جائے، ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مناجات کو سنتا، نداؤں کو سنتا، صداؤں کو سنتا، اس گریہ کو اور اس آہوزاری کو جو اللہ کے 2 پیغمبر بارگاہ الہی میں عرض گناہ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے ان نداؤں اور صداؤں کو سنا، قبول فرمایا، اور فرمایا کہ ٹھیک ہے میرے کلیم، اپنی قوم کو کہو کہ اپنے ہتھیار روک لیں، اپنے ہاتھوں کو روک لیں۔ اور جب یہ رکے اور جب وہ سارا جو اندھیرا چھایا ہوا تھا وہ چھٹا، روشنی ہوئی، تو ہر طرف خون ہی خون تھا اور لاشیں ہی لاشیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے غمگین ہوئے، دکھی ہوئے، پریشان ہوئے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے خوشخبری سنائی، فرمایا کہ موسیٰ دیکھو انہوں نے آپ کے ناراض ہونے پر اپنے آپ کو پیش کیا اور توبہ کے طالب ہوئے، ہم نے ایک صورت بنائی کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اور برادران اسلام، یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے اس حوالے سے، اس واقعہ سے ہمارے سمجھنے کے لیے کہ گناہ ہونا، خطا ہونا، یہ آدم اور ابن آدم کے ساتھ خاص ہے، لیکن اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ کھول دیا کہ جب تمہیں خبر ہو جائے کہ میں گناہ گار ہوں، میں خاطی ہوں، اپنے اندر احساس ندامت پیدا کریں
اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اس پر نادم ہوں، اور اللہ رب العزت کی رحمت کو پکاریں۔ اللہ رب العزت کی رحمت جواب دیتی ہے، بارگاہ الہی سے جواب آتا۔ اور یہاں پر دیکھیں، ویسے بھی براہ راست بھی توبہ قبول ہوتی ہے، جیسے یونس علیہ السلام کی قوم کو معافی ملی، ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی طرح یہاں پر بھی اس قوم نے، ان کو سمجھ آ گئی تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور کتنی بڑی آزمائش تھی، توبہ کی کتنی مشکل صورت بنائی گئی، لیکن اس کے باوجود اس قوم نے کہا اے اللہ کے کلیم ہم صبر کریں گے، اب جس طرح بھی ہمارا رب ہمارے اوپر راضی ہونا چاہتا ہے ہم اسی طرح اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر اگر موسیٰ علیہ السلام جب ہر طرف لاشیں لاشیں میدان میں پڑے ہوئے، 70,000 اسرائیلی قتل ہوئے، خون ہی خون تھا ہر طرف، دکھی تھے، پریشان تھے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے خوشخبری آئی، فرمایا کہ اے میرے کلیم، ان تیرے امتیوں نے اور تیرے کلمہ پڑھنے والوں نے اپنے آپ کو توبہ کے لیے پیش کیا اور مجھ سے توبہ مانگی، اور توبہ کے لیے میں نے یہ صورت رکھی، اس کے باوجود انہوں نے صبر کیا، تو جتنے اس معاملے میں اور اس توبہ میں قتل ہوئے وہ سب کے سب میرے حضور مقام شہادت پر فائز ہوئے، ان کو زمرہ شہداء میں شامل کیا گیا۔ اور جو شہید نہیں ہوئے لیکن اس ایکٹیویٹی میں گئے اور اپنے آپ کو پیش کیا، ہم نے ان کے ساری زندگی کے خطاؤں کو اور گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو اس حوالے سے اس قوم کو یہ ریوارڈ ملا، یہ اعزاز ملا کہ جو اس توبہ کے راستے میں جنہوں نے جانیں دیں ان کو زمرہ شہداء میں داخل کیا گیا، اور جنہوں نے جو اس میں بچ گئے اور ان کی یہ لڑائی اور اپنے آپ کو پیش کرنا ان کی ساری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ تو اس حوالے سے یہ واقعہ ایک طرف ہم سب کے لیے سامان عبرت اور سامان نصیحت لیے ہوئے ہے کہ ہم سے اگر گناہ ہوتے ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں کسی بھی لیول پہ نافرمانی ہوتی ہے، تو اس کریم بارگاہ میں اپنے آپ کو توبہ کی صورت میں پیش کریں، تائب ہو کر اس کی بارگاہ میں گریں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا۔ بڑے سے بڑا گناہ بھی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، لیکن بندہ اس کی بارگاہ اقدس میں توبہ تو کرے۔ دوسرا، بنی اسرائیل جو مدینہ پاک کے یہودی اور قیامت تک جو یہودی اس وقت اور آنے والے، سب کو یہ پیغام دیا قرآن مجید کے ذریعے کہ دیکھو تمہارے آبا نے کتنی بڑی غلطی کی، ہم نے فرعون جیسے ظالم سے انہیں نجات عطا فرمائی، پھر کتنی بڑی غلطی کی، پھر ہم نے انہیں معاف فرما دیا، وہ تمہارے آبا تھے، اور وہ احسان تمہارے آبا پر تمہارے اوپر بھی احسان ہے کہ اب میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس تشریف لے آئے، وہ میرے نبی ہیں، میرے رسول ہیں، میرے محبوب ہیں، میرے پیغام بر ہیں، اور میرا قرآن مقدس اتر رہا ہے، میرے حبیب پر بھی ایمان لاؤ اور میرے قرآن پر بھی ایمان لاؤ۔ دیکھو میں نے تمہارے آبا پر کتنے کتنے بڑے احسان کیے، میرے کرم اور فضل کے دروازے اب بھی کھلے ہیں، میرے مصطفیٰ کے غلام بنو، کلمہ پڑھو، میرے قرآن پر ایمان لاؤ، میں تمہیں بھی وہی عزتیں، عظمتیں اور شانیں عطا فرماؤں گا جو تمہارے اسلاف اور تمہارے آبا کو عطا فرماتا رہا۔ اور یہ مبارکہ یہاں پر فرمایا فتاب علیکم، اے قوم یہود یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر توبہ کو قبول فرمایا، اور اس کی شان یہ ہے انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا اور بڑا رحم فرمانے والا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی بارگاہ الہی کی طرف ہر وقت تائب رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی شان توابیت کو سامنے رکھتے ہوئے اور شان رحیمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی بارگاہ اقدس کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی دہلیز پر گرے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔